یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن، میرے نبی ان اہل کتاب کو کہیں جو ایمان لا چکے تم ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو، انہیں کیوں روکتے ہو؟ اگر تم نے کفر پہ رہنا رہو، اہل ایمان کو تم دین سے کیوں روکتے ہو؟ یہ کافروں کا دوسرا بڑا درجہ ہے۔ ایک کافر وہ ہے جو کافر ہے لیکن روکتا نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھائی لینڈ وغیرہ کی۔ ایک کافر وہ ہیں جو اپنے کفری نظام پر مسلمانوں کو کھینچ کے لانا چاہتے ہیں۔ اس امریکہ کی تاریخ کو دیکھ لیں، پوری دنیا میں مشہور کیا ہوا ہے کہ جنگ سے ہمیشہ تباہی پھیلتی ہے، اور شاید کوئی عشرہ ایسا رکا ہے کہ جس میں امریکہ نے جنگ نہ کی ہو۔ وہ مسلسل حالت جنگ میں ہے اور مسلسل غلبے میں ہے، اور ہمیں کیا ملا تھا؟ جہاد، اور ہمیں کہا گیا تھا تم جہاد سے غلبہ حاصل کرو گے۔ ہم نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہم نے جہاد کو جنگ بنا دیا، اور جنگ کو ہم نے کہہ دیا ظلم ہے، اور جو کہتے ہیں ظلم ہے وہ ہم وقت حالت جنگ میں ہے۔ اسی جنگ کی وجہ سے امریکہ جیسا غریب اور مقروض ترین ملک دنیا کی معیشت پر قابض اور مسلط ہے۔ امریکہ جیسا غریب اور مقروض ترین ملک، یہ آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، جا کے دیکھیں، امریکہ جیسا غریب اور مقروض ترین ملک دنیا کی معیشت پر مسلط ہے۔ حقیقت میں تو وہ غریب ہے، لیکن جو ڈالر کا پہیہ چلتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنی طاقت کے بل بوتے کے اوپر وہ سامنے۔ اور ہمارے ہاں اپنی حاکمیت کا سودا ہوتا ہے امریکہ کو دکھا کے کہ تم جھونپڑے میں چلے جاؤ گے، تم ویران ہو جاؤ گے، تم پتھر کے دور میں چلے جاؤ گے، اور پھر سمجھایا کیا جاتا ہے؟ سمجھوتا کر لو۔ اگر اس کو زیادہ اچھے الفاظ میں سمجھایا جائے تو کیا ہے؟ اپنی حاکمیت، اپنی ساورنٹی کا سودا کر لو، اپنی سلامتی کا سودا کر لو حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے۔ اور جو قومیں اپنی سلامتی کا سودا کرتی ہیں غیروں کی ساورنٹی اور حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے، تو نہ صرف ان کی حاکمیت ختم ہوتی ہے بلکہ ان کی سلامتی بھی داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ سالم رہنے کے لیے حاکمیت کا سودا کیا، حاکمیت تو معاہدے سے چلی گئی، سلامتی اس کے ساتھ ہی چلی جاتی ہے۔ صرف چند کفری ممالک ہیں جو بظاہر سلامتی میں رہتے ہیں حاکمیت کا سودا کر کے، جس میں سر فہرست جاپان ہے۔ جاپان پہ جب ایٹم بم پڑا اس کے بعد اس نے امریکہ سے صلح کر لی، وہ امریکن کالونی ہے، تو اسلامی دنیا کو جاپان پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے، وہ تو ایک امریکن کالونی ہے۔ اس نے اپنی حاکمیت کا سودا کر لیا، نہیں ہم نے دنیا میں چین سے رہنا، امن سے رہنا، ترقی کی چیزیں ایجاد کرنی، اوون میں گرم کر کے کھانا ہے، بعد میں اس کو کینسر زدہ بنا کے پھینکنا ہے، لیکن پاکستانیوں نے ابھی بھی اوون اپنے گھروں کے اندر رکھنا ہے کیونکہ فیشن وہاں کا ہے، ہمیں 50 سال بعد سمجھ آئے گی۔ خیر وہ ایک الگ دنیا ہے۔ وہ کہتے نہیں کھاؤ پیو مزے کرو، امریکہ کی غلامی کرو، کیا فرق پڑتا ہے فیشن کی دنیا میں رہتے ہوئے؟ جب زندگی سے تنگ آ جاؤ، ایک ٹیکا لگا لو یا کرنٹ لگا لو یا زہر کی چھوٹی سی بوتل پی لو، یا چھوٹی سی یہاں سے بائیں ہاتھ کی رگ کاٹ دو، آرام سے لیٹ جاؤ، صبح پی سی ہوٹل کے اندر تمہاری لاش نظر آئے گی۔ جاپانی ایسے ہی کرتے ہیں، دیکھ لیں آپ۔ ہمارے تو یہ زندگی نہیں، ہماری زندگی کا نصب العین کچھ اور ہے، ہمارے زندگی کا مقصد کچھ اور ہے، ہماری زندگی کا طریقہ کار بھی کچھ اور ہے۔ آگے بات آ رہی ہے ساری۔ جس امت کا مقصد کچھ اور، نصب العین خدا کا دیا ہوا، طریقہ کار خدا کا دیا ہوا، وہ اپنے آپ کو جاپان جیسے ممالک کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو قیاس کرے گی۔ اقبال کا شعر بھی ہے نا کہ اپنی ملت کو اقوام مغرب پہ قیاس نہ کر، یہ مفہوم ایسا ہی ہے، سمجھ آئی بات کی۔ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے جتنے جھوٹے اینکر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ٹائیاں شائیاں لگا کے ہر طرف سے، آپ ان کو دیکھیں، صاف الفاظ میں یہ اپنی سلامتی کا سودا کرتے ہیں، حاکمیت کو تسلیم کرتے ہو، اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ حمید گل کا 2-3 آپ کے بڑے جو جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ ایک کمال کا ایک مکالمہ ہوا ہے، نہیں جنرل حمید گل کا نہیں، منور حسن مرحوم کا۔ یہ جماعت اسلامی کا وہ ہیرا تھا جسے خود جماعت اسلامی نے نظر انداز کر دیا تھا، معذرت کے ساتھ۔ یہ جو مکالمہ ہوا ہے ذرا آپ سنیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔
کہ کس انداز سے وہ منور حسن پر مرحوم پر جپٹتے ہیں وہ جرنلسٹ، کس طرح سوال کرتے ہیں افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے، اور پھر کس طرح وہ جواب دیتے ہیں، وہ جواب سننے والے ہیں۔ اسی طرح جنرل حمید گل کو آپ سنیں کہ جب وہ سلامتی اور حاکمیت پہ بات کرتے ہیں تو بڑی کمال کی بات کرتے ہیں۔ تو قرآن کی یہ آیات کو منطبق کیا کریں، 1400 سال پہلے کی ایک کہانی سنا کے نہ جایا کریں، ان آیات کو اس حالات پہ فٹ کیا کریں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ، جو ایمان لا چکے ہیں تم ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو، ان کا راستہ کیوں روکتے ہو؟ اور راستہ روکنے کا طریقہ تَبْغُونَهَا عِوَجًا، دین کے اندر کجیاں اور ٹیر تلاش کر کے شبہات پیدا کر کے تم اہل دین کو دین سے دور کرتے ہو۔ یہ تم اس کام کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ یعنی دین بیانہ ہو رہا ہے، کسی بات کو لے لیا، دیکھو جی محمد یہ کہہ رہا ہے بس صلی اللہ علیہ وسلم، جی اتنی شادیاں کی ہیں، یہ ہوا ہے، فلاں ہوا ہے، ٹمکانا ہوا، آج بھی ایسا ہی ہے، خاکوں کے پیچھے یہی ساری کہانیاں ہیں۔ ایک بیوی ہوتی ہے، 1000 داشتائیں ہوتی ہیں، اس پر کوئی سوال نہیں ہے، اسلام پہ اعتراض ہے۔ اور روکنے کا طریقہ یہ شبہات پیدا کرنا، اور اس وقت کا شبہات پیدا کرنا بڑا محدود تھا، بڑا ہی محدود تھا۔ نبی علیہ السلام کی ذات پر نعوذ باللہ کیچڑ اچھال دیا، جی وحی نہیں آتی، نعوذ باللہ ایک بیماری ہے جس کا نام وحی دیتے ہیں، نعوذ باللہ، عجیب عجم کی باتیں کرنا۔ پھر اسلام کو اللہ نے غلبہ دیا، لیکن جب اہل اسلام مغلوب ہو جاتے ہیں نا، اور شیطان کا نظام مسلط ہو جاتا ہے، وہ پورا نظام ہی دین سے پھیرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آج مغرب کا پورا نظام اپنے سٹرکچر کے حوالے سے دین سے پھیرنے میں لگا ہوا ہے لوگوں کو۔ کہتے ہیں دیکھو جی اگر یہ غلط ہوتے تو اتنی بڑی مادی ترقی کرتے، ان کو تو عروج اسی مادی ترقی کی وجہ سے ملا ہے، مشینری ایجاد کی تو ان کو عروج ملا۔ اندھوں کی نظر رشیا پہ نہیں جاتی، اندھوں کی نظر 70 ممالک آ کے ابھی افغانستان کے اندر ذلیل و خوار ہو کے دم دبا کے بھاگ گئے، یہ نظر نہیں آئے گا۔ پھر وہ بھی وہ کلمہ پڑھیں گے امریکہ کا، طاقت کا، ترقی کا، وہ مغرب کی ترقیاں دکھائیں گے، مغرب کی خناسیت پہ وہ بات نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے جو کل تک آلو چھولے بیچتے تھے، آج ان کے کروڑوں کے فارم نظر آ رہے ہیں، ان کا کوئی احتساب کے لیے کوئی طاقت تیار ہی نہیں ہے۔ کل تک جو چائے بیچتے تھے، آلو چھولے بیچتے تھے، اور ٹی وی پہ آ کے چند انہوں نے پروگرام کیے، آج ان کے کروڑوں کے فارم ہیں، اربوں کی پراپرٹی ہیں، لیکن انہیں پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، انہیں پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ پوچھے نا یہ چیز کہاں سے آئی کہ چند ٹی وی پروگراموں کے ساتھ اربوں کی پراپرٹی تو نہیں ملتی، بلکہ جن کے ٹی وی چینل ہیں ان کے پاس بھی اتنی بڑی پراپرٹی نہیں جتنی پراپرٹی ان چینلز پہ ایک محدود اینکرز کی ہے، لیکن پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ کیونکہ نظام جب گھونگا ہو اور نظام کے اندر جو لوگ کام کرنے والے پرزے ہوتے ہیں وہ شیطان اور بدماش ہوں تو وہ کیوں پوچھیں؟ کیونکہ جب وہ ہاتھ لگائیں گے تو پھر وہ بھی بے لباس ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس حمام میں ہم سارے ننگے ہیں۔ تو آج مغرب کا پورا نظام ہمارے دین کے اندر شبہات پیدا کر رہا ہے۔ جو دین میں پکے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اہل علم سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر تو وہ شبہات پیدا کرتا ہی نہیں ہے، ان کو تو مزید دین نکھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ تو صاف دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو دیس نکالا دے کے اولڈ ہاؤس پہنچا دیا، آج ان کے بیڈ کے اوپر کتے اور کتیاں ہیں، وہ اپنی نفسانی خواہشات بھی کتوں اور کتیوں کے ساتھ پورا کر رہے ہیں۔ انہیں تو ساری اپنی فراست سے چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن جن کی آنکھوں پہ چربی بلکہ دماغ پہ بصیرت پہ بصارت پہ چربی چڑھ جاتی ہے انہیں یہ چیز نظر ہی نہیں آتی۔ وہ مغرب کی چند ترقی یافتہ مشینیں دکھا کے مجھے اور آپ کو گمراہ کرتے ہیں، یہ ترقی کی، یہ ترقی کی، یہ ترقی کی، حالانکہ اس ترقی کے بغیر بھی انسان زندہ تھا اور اس ترقی کے بغیر بھی انسان زندہ رہے گا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ شبہات پیدا کرنا، شبہات پیدا کر کے دین سے دور کرنا، یہ آج بھی ہے۔ ایک تو میں نے مغرب کا نقشہ آپ کے سامنے رکھا، ایک اپنا نقشہ ہے ہمارا۔ آپ خود دین بیان کریں، آپ کی اپنی برادری کے لوگ اٹھ کے آپ کو دین سے روک دیں گے۔ اگر آپ کا کوئی حق شریعت کے عین مطابق ہے، میرا کوئی حق شریعت کے عین مطابق ہے، میں کھڑا ہو جاؤں گا، بھائی میں مسلمان تم مسلمان، آ جاؤ کسی قاضی صاحب کے پاس، کسی عالم صاحب کے پاس چلتے ہیں، شریعت کی روح سے فیصلہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ مجھے اندر سے پتہ ہے کہ یہ میرا حق ہے۔
شریعت مجھے دے رہی ہے، لیکن مجھے اندر سے پتہ چلے شریعت تو مجھے نہیں دے رہی لیکن قانون مجھے دے رہا ہے، تو پھر کہیں گے شریعت بھائی یہ عدالتیں ویسے بنی ہیں، یہ علاقے کی پنچایتیں ویسے بنی ہیں، یہ دانشور مفکر ویسے ہی ہیں، شریعت شریعت کرتے ہو، چلو آگے فیصلہ کرتے ہیں، پنچایت کے اندر آ جاؤ، جو ہمارے علاقے کے گرو ان سے فیصلہ کرواتے ہیں، پھر شریعت نہیں آئے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شکوک و شبہات ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ کسی ہوٹل پہ چند دن ہوئے، ہم کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، سننے والے ناراض نہ ہو گئے جو ہم کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے متعلق، اگر وہ اس کلپ کو سنیں، کیونکہ وہ سنتے رہتے ہیں۔ وہاں کوئی بات چلی تو مدار تو توحید پر ہے، تو انہوں نے مدار توحید کو نہیں بنا کے کسی اور چیز کو بنا دی۔ اس پہ پھر تھوڑی سی میری ان سے بحث ہو گئی کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، دین کی بنیاد توحید ہے۔ اتباع سنت میں بھی سب سے پہلا درجہ کس کا ہے؟ توحید کا۔ آج تو ہم دین کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ یہاں سے دین بیان ہو، کہتے جی مولوی صاحب تو لڑانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی صاحب سے فتویٰ پوچھا جائے وہ بتانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ چھپ کے بتاتا تاکہ نمازی ناراض نہ ہو۔ جب دین بیان کرنے والوں کے حوصلے کا یہ عالم ہوگا تو دین سننے والوں کی تربیت خاک ہوگی۔ یہ سارے دین میں شبہات پیدا کرنے والی چیزیں، من آمن تبغونہا عوجا، آیات ہیں کفار کے لیے، فٹ ہمارے اوپر ہو رہی ہیں۔